ویسے تو تاریخی طور پر ہزاروں سال سے درہ خیبر کے مشہور راہ گزر سے بادشاہ، لشکر، تاجر، سیاح، مہاجرین اور عوام گزرتے رہے ہیں، لیکن انگریز کی اس خطے پر قبضہ کرنے کے بعد درہ خیبر کی اہمیت کا ایک اور رخ سامنے آیا۔ انگریز افغانستان و ہندوستان کی سرحد کو اپنی عسکری اور سیاسی عظمت کے یادگار کے طور پر دیکھتے تھے۔ مغرب و ہندوستان سے سرکاری و غیر سرکاری سیاح اس مقام کا دورہ کرتے رہے ہیں اور یہاں پر تصویریں بناتے رہے ہیں۔ بادشاہ خان نے بھی افریدیوں اور شنواریوں کے مسکن درہ خیبر کا استعمال یا تو افغانستان آنے جانے کے لیے کیا یا وہ ہندوستانی شخصیات کو یہاں سیر و سیاحت کی غرض سے اپنے ہمراہ لاتے رہے۔ بادشاہ خان پہلی بار 1920 اور 21 کی معروف مگر ناکام تحریک خلافت کے سلسلے میں ہزاروں مہاجرین کے ہمراہ افغانستان ہجرت اور وہاں سے واپسی پر اسی درے سے گزرے تھے۔ اس ناکام سیاسی اور مذہبی تحریک کی ایک اچھی خاصی قیمت مہاجرین نے اپنی جان و مال، عزت و آبرو سے ادا کی تھی۔ 1937 اور 1938 میں بالترتیب بادشاہ خان نے پنڈت جواہر لال نہرو اور گاندھی کو یہاں کا دورہ کروایا۔ خیر، آج میں آپ سے بادشاہ خان کے درہ خیبر کے ان تین دوروں کا ذکر کروں گا جو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن گئے اور جن سے شاید ہماری اکثریت واقف نہ ہو۔ بادشاہ خان 1946 میں معروف و مشہور کانگریس کے رہنما پنڈت جواہر لال نہرو کے ہمراہ درہ خیبر آئے، مگر مہمان نوازی کی شاندار روایت کے امین قبائلیوں نے جو عام طور پر مہمانوں کے توازوں کے لیے دمبے ذبح کرتے ہیں، انہوں نے حیران کن طور پر نہرو، بادشاہ خان اور ان کے ہمراہ آئے طائفے کو سنگ باری کا نشانہ بنا ڈالا۔ اس مہمان طائفے کی حفاظت پر مامور اہلکاروں اور مقامی باشندوں کے درمیان جھڑپ کے نتیجے میں کئی لوگ زخمی ہوئے۔ نہرو کو خود ہلکی چوٹ آئی اور سنگ باری سے اس کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ نہرو اور بادشاہ خان مشکل سے درہ خیبر سے واپس پشاور پہنچے۔ یہ بات آج سب کے لیے باعث تعجب ہوگی کہ اس حملہ نما واقعے کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ ادب، شاعری، ڈرامہ نگاری، فلسفہ، روحانیت کے ایک درخشندہ ستارے اور خود غزل جیسی لطیف شخصیت رکھنے والے امیر حمزہ شنواری تھے۔ ان کی اپنی زبانی سنیے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ اس وقت کے پولیٹیکل ایجنٹ خیبر مرحوم صاحب رضا خورشید کے پاس گیا۔ ان کے پاس گھر کا بھی بیٹا ہوا تھا افریدی اور شنواریوں کا۔ میں نے ان سے کہا کہ سنا ہے کہ نہرو تشریف لا رہے ہیں۔ فرمایا کہ ہاں، ایک مہمان آئیں گے اور چلے جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں جناب، وہ مہمان کی حیثیت سے اگر آئیں تو سارا آنکھوں پر، لیکن وہ ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے آ رہے ہیں اور ہم ان کی حیثیت قبول نہیں کرتے۔ ان کو اطلاع ہے کہ وہ یہاں نہ آئیں ورنہ ان کو تکلیف ہوگی۔ فرمایا کہ میں ان کے ساتھ سوؤں گا، کون تکلیف دے سکتا ہے؟ میں نے کہا آپ ان کے ساتھ سوؤں گے تو آپ کو بھی تکلیف ملے گی۔ جی، تو اصل میں قبائلی پشتونوں نے اپنی روایات سے انحراف نہیں کیا تھا بلکہ طاقتور سے اپنے حق کی خاطر لڑنے کی روایت کا پاس رکھا تھا۔ جس مقام پر برطانوی ہندوستان کے وزیر اعظم کے قافلے پر سنگباری کی گئی تھی، تقریباً 300 سال پہلے یہیں پر دریا خان افریدی اور ایمل خان نے مغلوں کے لشکر پر حملہ بول دیا تھا۔ اس طرح کی سینکڑوں اور تاریخی مثالیں ہیں جہاں پر غاصب، ظالم اور مہمان کے فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے قبائلی پشتونوں نے ان سے مناسب سلوک روا رکھا۔ خیر، واپس آتے ہیں بادشاہ خان کے درہ خیبر کے دوروں کے موضوع پر۔ پاکستان بننے کے بعد 1947 سے لے کر 1964 تک 17 سالوں میں بادشاہ خان تقریباً 14-15 سال پاکستان کی قید میں رہے۔ 1964 کے آغاز میں وہ ایک بار پھر افغانستان جانے پر مجبور ہو گئے اور وہاں پر انہوں نے جلا وطنی اختیار کر لی۔ جنرل ایوب جو اس وقت پاکستان کے فوجی حکمران تھے، باقی ماندہ پاکستانی حکمرانوں کی طرح انہوں نے بھی بادشاہ خان کو غدار کہلوایا۔ جنرل ایوب نے بادشاہ خان کی کابل میں موجودگی کو اپنی سیاست اور انتخابی مہم کے لیے خوب تنقید کا نشانہ بنایا۔ جلاوطنی میں 8 سال گزارنے کے بعد دسمبر 1972 میں بادشاہ خان ایک بار پھر درہ خیبر کے راستے واپس لوٹ آئے۔ یہ یاد رہے کہ تب پاکستان بھی 2 ٹکڑے ہو چکا تھا اور ایوب خان کو بھی اقتدار سے نکالا جا چکا تھا۔ اس وقت پختونخوا میں نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت تھی
اور مفتی محمود صوبے کے وزیر اعلیٰ تھے۔ ولی خان باچا خان کے صاحبزادے اور سیاسی جانشین اپنی سیاسی زندگی کے عروج پر تھے۔ افغانستان سے 72 سالہ باچا خان کو ایک قافلے کی صورت میں تورخم لایا گیا تھا۔ پختونخوا کی طرف سے بھی باچا خان کا استقبال کرنے کے لیے ہزاروں قبائلی اور غیر قبائلی پشتون موجود تھے۔ 26 سال پہلے جس مقام پر باچا خان پر پتھر برسائے گئے تھے، اسی مقام پر ان پر پھول نچھاور کیے گئے۔ ایسے پرتپاک استقبال پر ایک انگریزی جریدے نے کچھ یوں تبصرہ کیا کہ باچا خان کا استقبالی جلوس اتنا بڑا تھا کہ اس کی وجہ سے درہ خیبر میں 4-5 گھنٹوں تک ٹریفک جام ہو گئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ آخری بار اتنا بڑا ٹریفک جام 226 سال پہلے سن 1739 میں اس وقت ہوا تھا جب نادر شاہ افشار بادشاہ دلی کو فتح کرنے کے بعد اپنے لشکر کے ہمراہ مالی غنیمت لے کر یہاں سے گزرے تھے۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے نادر شاہ کی اطاعت کے اعتراف میں ان کو تخت طاوس پیش کیا تھا، جن کو ہاتھیوں پر لاد کر درہ خیبر کے راستے لے جایا گیا تھا، اور کیونکہ اس وقت درہ خیبر میں تنگ ترین راستہ 3-4 میٹر تھا، اس لیے نادر شاہ کے لشکر نے ایک طویل قطار کی شکل اختیار کر لی، اور جس کی وجہ سے آمد و رفت سست پڑ گئی۔ باچا خان نے اس موقع پر اپنے خطاب میں پشتونوں سے گلہ کیا کہ بنگالیوں نے شیخ مجیب کی قیادت میں متحد ہو کر صرف 6 سال میں وہ حاصل کر لیا جو آپ اور میں پچھلے 63 سال سے نہیں حاصل کر سکے۔ یقینی طور پر ان کا اشارہ بنگلہ دیش کی ایک آزاد ریاست کے قیام کی طرف تھا، اور وہ پشتونستان کی ریفرنس دے رہے تھے کہ وہ اور پشتونستان کے حصول میں ناکام رہے ہیں۔ خیر، اس وقت ذوالفقار علی بھٹو جو پاکستان کے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر تھے اور نیشنل عوامی پارٹی میں حکمرانی اور قومی سیاست پر اتفاق رائے ہو چکی تھی، تو باچا خان نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کھڑے رہیں، اور اگر آپ نے یعنی پختونوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی مخالفت کی تو باچا خان بطور احتجاج اور خفا ہو کر دوبارہ واپس جلا وطنی میں چلے جائیں گے۔ ان کو اس وقت کیا خبر تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو خود باچا خان کو، ولی خان کو اور دوسری سیاسی رہنماؤں کو نظر بند کر دیں گے۔ خیر، اب ہم باچا خان کے آخری سفر درہ خیبر کا ذکر کرتے ہیں۔ اس بار ان کو پشاور سے رخصت کرنے ہندوستان کے وزیر اعظم راجیو گاندھی بما اپنے اہل و عیال کے تشریف لائے تھے، اور ان کے جنازے کو وصول کرنے افغانستان کے صدر ڈاکٹر نجیب تورخم کے قریب افغانستان کی طرف موجود تھے۔ درہ خیبر ایک بار پھر کچا کچ ان کے چاہنے والوں سے بھر گیا تھا۔ سرخ و سیاہ پرچم باندھے سینکڑوں ہزاروں گاڑیوں کا جلوس عدم تشدد کے فلسفہ پر کاربن تحریک آزادی کے مجاہد کو الوداع کہنے درہ خیبر کے راستے افغانستان جا رہا تھا۔ وہی درہ خیبر جہاں پر ان پر سنگباری کی گئی تھی، ان کی وفات پر بہت غم زدہ تھا۔ امیر حمزہ شنواری باچا خان کی شخصیت، سیاست اور قومی خدمات کے سالوں پہلے متعارف ہو گئے تھے۔ باچا خان کی عقیدت، ان کی شاندار سیاسی زندگی کے اعتراف میں انہوں نے مندرجہ ذیل نظم جذبات کا اظہار کیا۔ فرنگ سرگردان کو باچا خانو، چه سامراج نن حیران کړو باچا خانو، ټیټ کتلی د پښتون د زړه نه روکړو، چې سرلوړی و افغان کړو باچا خانو، چې خاني په فقیرۍ یې کړه بدله، د غریب د زړه ارمان و باچا خانو، سره کافر یې د نامې نه په هیبت و، چې سپېڅلی مسلمان و باچا خانو.